دنیا دھوکے کی جگہ ہے اور انسان کی ایک نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ یہ دھوکہ بڑی جلدی کھاتا ہے۔ اسی لیے رب نے آواز دی اور کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ انسان بنانے والے خالق اور مالک جس نے ہر اعتبار سے تیری نوک پلک سواری، تجھے بنایا، لاجواب بنایا، باکمال بنایا، اسی رب کے بارے میں تو دھوکہ کھا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اہم، میری دنیا اہم۔ تو یاد رکھ یہ تیرا وہم ہے اور بڑی جلدی نکال دیا جائے گا۔ دنیا میں جس کو بھی انا کا وہم ہوا کہ بس میں ہوں اور سب کچھ میرا ہے، میرے رب نے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا بڑی جلدی اس کا وہم نکالا۔ بارش ہو رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اوپر سے بوند گری، بیچ میں ہوا بھری، پانی کا بلبلہ بنا، پانی پہ تیر کے بڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں۔ رب نے دوسرے ہی قطرے کے ذریعے اس کی ہوا نکالی اور اس کا وہم رہ گیا اور وہ اپنا وجود کھو بیٹھا۔ حضرات میں نے پھول کو دیکھا گلستان میں کھل کے، بڑا خوش ہوا کہ میں بڑا اہم، میرے رب نے توڑوا دیا۔ کسی کے ماتھے کا جھومر بن کے اسے پھر یہ وہم پیدا ہوا کہ میں ہی میں، میرے رب نے اسے مرجھا دیا اور حتیٰ کہ وہ اپنی خوشبو بھی کھو بیٹھا، پتی پتی اس کی بکھر گئی، وجود بکھر گیا۔ میں نے بڑے بڑے طاقتور قد آور درختوں کو دیکھا جو جنگلوں میں، باغات میں حسن تھے اور ان جیسا کوئی اور نہیں تھا، مگر میرے رب نے ان کا وہم یوں توڑا کہ ہواؤں کے جھونکے لا کر کے میرے رب نے کمرے توڑ کے رکھ دی اور پھر وہ دوبارہ اپنی جڑوں پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ حضرات اس وہم کو کتاب الحمد سے لے کے والناس تک بیان کرتی ہے اور شاید کہ اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ تیرے لیے جو اہم ہے اسے تو نے غیر اہم کر دیا، جو اہم نہیں تھا اسے اہم بنا لیا۔ تو ذرا اپنے وجود پہ غور کر، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تجھے تیری زلفیں بڑی اہم لگتی ہیں، میں گنجا کر دیتا ہوں، تیرا وہم ہے۔ تیری کھال، تیری جلد تجھے بڑی زبردست، بڑی نفیس، بڑی ملائم، بہت اس میں حسن و جمال دکھتا ہے، لیکن یاد رکھ میں یہ حالت کر دیتا ہوں کہ جبڑے اندر کو چلے جاتے ہیں اور گالیں پچک جاتی ہیں۔ جہاں آج تیرے چہرے پہ مسکانیں ہیں، تیرا وہم ہے کہ سدا رہے گی، میں یہاں جھریاں ڈال دیتا ہوں۔ اور یاد رکھ تیرے ڈولوں کی طاقت، تیرا چوڑا چکلا سینہ بڑا وہم ہے کہ میرے جیسا کوئی پہلوان نہیں۔ وہ وقت بھی یاد رکھنا کہ پھر بازو اٹھایا نہیں جاتا، میں فالج ڈال کر کے تیری طاقتیں، تیرے پٹھے، تیری وجود، تیری قوت چھین لیتا ہوں۔ اور حضرات انسان کو یہ سمجھا کے شاعر نے بڑے خوبصورت لفظوں میں ترجمانی کی تھی، جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہ کدھر ہے تیری شان حکومت۔ پھر اس کی کھوپڑی دیکھ اور سوال کر، اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے؟ حضرات میں نے پہاڑوں کا غرور دیکھا، انا دیکھی، اکڑ دیکھی، میرے رب نے یہ بہن لوہے سے ان کا سینہ چروا کے نکال دیا۔ میں نے لوہے
چہرے میں بڑی صلابت دیکھی، مگر میرے رب نے آگ سے پگھلا کر کے وہم ختم کر دیا۔ میں نے آگ میں بڑی حدت و شدت دیکھی، تمازن حرارت دیکھی، مگر یہ وہم پانیوں سے رب نے نکلوا دیا۔ پانیوں میں بڑی لہریں تھی، مد و جزر تھے، میرے رب نے ساحل سمندر پہ لا کے توڑ دیے، اور بادلوں کی گودوں میں بٹھا کے میرے رب نے بے بس کر کے ان کے وہم ختم کر دیے۔ حضرات، ان بادلوں کی اکڑ اور ان کی جمی ہوئی گھٹائیں رب نے ہوائیں بھیج کے توڑ دی۔ ہواؤں کا وہم کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، میرے رب نے انسان سے توڑ دی۔ اور انسان کا وہم کہ میں کیا ہوں، میرے مالک نے ایک نشے کے ساتھ اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ہے کیا؟ صرف نشہ۔ یہی نشے ہیں جن کا آج تذکرہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ غیر اہم کو اہم بنایا، جو اہم تھا اسے بھلایا، وہ اہم بڑی جلدی نکل رہا ہے۔ یہ نمرود ہے، بلکہ قوم نوح علیہ السلام سے بڑی ان کے اندر اکڑ تھی، بڑی ضد تھی۔ نوح تو کیا ہے، ہم ہی ہیں۔ بیوی میں ضد تھی، تیری کیا ویلیو، بیٹے میں انا تھی، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ میرے رب نے زمین سے پانی نکال کے اوپر سے بارش برسا کے جس طریقے سے ان کو مٹایا، وہ وہم بڑی جلدی ختم ہوا۔ کبھی واقعہ نوح کو پڑھیے، آئے تھے عاد، بڑی اکڑ تھی، قد اونچے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میرے رب نے ہواؤں سے کمرے توڑ کے وہم نکال دیا۔ قوم سمود آئی، پہاڑوں کو چیرا، کاٹا اور گھر بنائے۔ میرے رب نے آج وہاں ویرانے عبرت کا نشان بنا دیے کہ یہ تمہارا وہم تھا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یہ تمہارا نہیں، طاقت میری ہے، قوت میری ہے، امر میرا ہے، آرڈر میرا ہے، لا میرا ہے، قانون میرا ہے۔ میں چاہوں تو کن کہہ کے فنا کر دوں، میں چاہوں تو کن کہہ کر کے ایسا بنا دوں کہ تجھے دنیا بھی مارنا چاہے تو مار نہ سکے۔ حضرات، تاریخ بھری پڑی ہے۔ فرعون بڑا اہم سمجھتا تھا، یہاں تک آ گیا تھا، انا ربکم الاعلی وما رب العالمین۔ پانی کے ایک غوطے نے وہم نکال کے رکھ دیا تھا۔ نمرود کی فوج اور سپاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی 20 قربانیاں اس کے وہم میں ڈال دی، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں، میں ابراہیم کا ڈی این اے ختم کروا دوں گا آگ میں جلا کے۔ اگر رب نے کہا تیرا وہم ہے، یا نار کونی بردم و سلاما، جو میرے نزدیک اہم ہے میں اسے زندہ رکھوں گا، جو تم اہم سمجھ رہا ہے میں سر میں جوتے مروا کے ماروں گا۔ حضرات، قارون بھی، حامان بھی، رگڑی گئی حامان کی انجینئرنگ، قارون کے خزانے، ابو الحکم کی حکمتیں میرے رب نے جہالت میں مٹا کے اور جو ہے وہ ملا کے رکھ دی اور ثابت کیا کہ تیرا وہم تھا۔ حضرات، انسان اس دنیا میں آ کے شاید کچھ خود کو سمجھنے لگا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ باپ کو وہم ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ میرا رب باپ کے نطفے کو اس کی بیوی کے پیٹ میں بھیج کر کے مروا کے اس دنیا سے لے جا کے اس کے بچے کو یتیم پیدا کر کے تیرا رب چاہے تو جو مرضی بنا دے۔ یقین نہیں آتا تو جناب عبداللہ ان کو اس دنیا سے لے جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم بنا کر کے مکے کے اس یتیم کو علم یجد کا یتیماً فآوا، لوگوں نے کہا باپ بڑا اہم ہے، رب نے کہا اس کے بغیر بھی میں اس یتیم کی یتیمی کو سہارے دے کے معراج کی بلندیاں دے کے کائنات میں سب سے بھالا کر دیتا ہوں، میں اللہ ہوں۔ وہم نکال،
मां ने कहा मैं बड़ी अहम हूं। रब ने दूध पीती बच्ची को टाइटैनिक के अरशे पे एक को जिंदा रख के मां को मार के 90 साल उसे जिंदगी देके इस दुनिया में फिर लेके गया। बताया कि मां अहम नहीं, रब चाहे जो कर डाले। अगर बीवी समझ रही है कि मैं बड़ी अहम, बड़े बड़े लोग तलाक के बाद तन्हा रहे, जिंदगियां चल गई, शौहर ने समझा मैं बड़ा अहम, खुले हुए जिंदगियां बीत गई। हर हाकिम ने समझा कि मुझ जैसा कोई और नहीं, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। रब ने कहा तू कुछ नहीं, तेरा वहम है। हजरात, ये वहम निकालिए। आज मैं दुनिया को देख रहा हूं, साइंस का वहम, बस जो कुछ है यही है। टेक्नोलॉजी का वहम, यही जिंदगी है, यही दुनिया, यही जहान है। ले लिया, पढ़ लिया तो हमें कोई हार नहीं, कोई मात नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं हजरात, यकीन कीजिए, मैं कायनात की सारी फिजिक्स को, मटेरियल को, मादे को, ताकत को, पावर को, तवानाई को और केमिस्ट्री के सारे केमिकल्स को, बायो की कुल कायनात की जिंदगियों को, हजरात हजर शजर को, कायनात की एक एक चीज को किताबुल्लाह की सिर्फ एक सूरत की इन आयात के अंदर देख रहा हूं। क्या अहम है? सूरज ने कहा मैं बड़ा अहम हूं। सूरज बोला मैं बड़ा अहम हूं। मैं अगर तफसील में जाऊं तो वक्त कम है कि ये जमीन कितनी बड़ी है और ये सूरज के गिर्द घूमने वाला एक सियारा मुश्तरी, जमीन जैसी 1300 जमीनें और आ जाएं, मेरा रब उसको उसमें समो के रख दे और वो मुश्तरी 1000 अपने हुजम के साथ आए, वो अकेले सूरज में डाल दिया जाए तो सूरज बड़ा, और सूरज जैसे 4 करोड़ सूरज बने तो मेरा रब एक तरंगड़ के दरमियानी सितारे में डाल दे तो वो सितारा फिर भी बड़ा। फिर अल्लाह कहते हैं सूरज ने समझा मैं बड़ा अहम हूं। इज़ शम्स कुव्विरत, उसका भी वहम निकल गया जब हम उसको बलैक खोल के शापरों में और थैलों में बंद करके उसके नूर को और रोशनी को खत्म कर देंगे। सितारों को बड़ा मान है। हम दुनिया की जीनत व इज़्ज़त नुजूमुन कदरत, जब हम झाड़ के रख देंगे वहम निकल जाएगा। व इदल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ों को बड़ा वहम है, हम गड़े हुए, हम जो है इनको चला के रुई की तरह पेंजे से निकाल के रख देंगे। व इजल इशार उत्तिलत, 10 माह के हमल को बड़ा मान है कि जन्म दे के बेहतरीन बच्चा वो इस दुनिया की नजर करूंगा। रब कहता है मां के पेट में डाली हुई रूह को निकाल के हम वीरान और बंजर बना देते हैं। वहम निकल गया और यूं करते करते मेरे रब ने पूरी सूरत इसी मौजू पे ला करके रख दी। जो अहम था वही बताया। फ़अैन तज़हबून, जा कहां रहे हो, किधर भाग रहे हो, तुम्हारी सोच किस तरफ जा रही है। हजरात, यहां तलक मैंने इब्तिदाइये में पहला पहलू रखा कि दुनिया गलत फहमी का शिकार होके, धोखा खाके पानी को शराब समझ बैठी, पंखे के 3 परों को दायरा समझ बैठी, शीशे के गिलास में पानी में स्टील के चम्मच को टेढ़ा समझ बैठी, और एक अकेले रब को जो कायनात की सबसे अहम जरूरत थी और वही मालिक व खालिक था, उसे बेजा और फजूल समझ बैठा। और रहमान बोला, अल्लाह ने कहा, और बड़ा शिकवा है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, शिकवा है रब को, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, शिकवा है तेरे रब को कि तेरे वहम तुझे कहां ले गए कि ये दुनिया, ये कायनात, ये सारे तेरे लिए रिश्तेदार, ये माल, ये तेरे लिए अहम है। अहम तो मैं था और मेरी तौहीद थी, लिहाजा आगाज ही बिस्मिल्लाह से किया, औज़ु बिल्लाह से किया, अल्हम्दुलिल्लाह से किया, अर्रहमानिर रहीम से किया, मालिक यौमिद्दीन से किया, और फिर तुझे तेरा मुकाम याद दिलाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तू अहम नहीं, तेरी बंदगी अहम है। बंदा बन के रहना,
یہ اہم تھا. کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے. حضرات بندگی کے لیے کتاب و سنت سے جو 3 فارمولے ہیں دینا چاہتا ہوں. پہلا، آپ کے پاس اگر عقیدہ ہے اور عقیدہ خالص ہے، خالص عقیدہ ہے، یہ اہم ہے. آپ کا رنگ کالا ہو، ہونٹ موٹے ہوں، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں، کوئی آپ کو دیکھنا بھی نہ چاہے، چہرے پہ نظر بھی ڈالنا نہ چاہے، آئینہ دیکھ کے شرما جائے، آئینہ شرما جائے، رات شرما جائے، مگر تیرے پاس عقیدہ ہے. رب معراج پہ بلا کے مصطفیٰ کو دکھا دیتے ہیں. یہ جو آڈیو اس وقت سن رہے ہو نا، یہ جو قدموں کی چاپ ہے جنت میں، یہ تیرے یار بلال کی ہے. یہ ہے اہم عقیدہ. قل هو اللہ احد، تیرے نیچے بچھونا کوئلوں کا ہے، یہ اہم نہیں ہے. جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی، بلال کے لیے ٹھنڈی نہیں کی، لیکن بتایا کہ موت آگ میں یا کوئلوں میں نہیں ہے، موت میرے ہاتھ میں ہے. عقیدہ اہم ہے. دنیا نہیں مار سکتی اگر رب نہ مارے. یہ ہے عقیدہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کے بعد جو تیرے لیے اہم ہے وہ تیری سیفٹی ہے، اور تیری سیفٹی یہ ہے کہ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنا. ون ویلنگ نہ کر. ایک سائیڈ کے اوپر رہ کر کے اگر ایک آنکھ ہو تو کانا کہلاتا ہے، بھینگا کہلاتا ہے، لنگڑا کہلاتا ہے، لولا کہلاتا ہے. لیکن اس دنیا میں رہ کے صرف دنیا کو ہم جانا تو یاد رکھ کہ تیری عقبہ گئی، تیری سیفٹی گئی، اور وہ اسلام میں ہے. اس کے لیے تجھے 4 کام کرنے ہی کرنے ہوں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معمولی مت سمجھنا. یہ تیرا پریکٹیکل ہے عقیدے کے بعد. اور حضرات، جو بڑی اہم چیز ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے سمجھائی، میں بڑے اختصار کے ساتھ اس طرف لانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہمارے نزدیک عہدے اہم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ نہیں. مال اہم، کماتے کماتے. میں ان کو 2 مثالوں سے واضح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں اور میرا ایک دوست، مثالیں تو ہزاروں ہیں، میں اپنی مثال اٹھاتا ہوں. میں اور میرا ایک دوست، وہ 3-4 سال کے بعد واپس لوٹا ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے. دولت جمع پونجی، بریف کیس بھرے ہوئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے ہیں. جب کھاریاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ہم تو بکتے آ رہے ہیں، بولی لگ رہی ہے. خیر وہاں پہ سرائے عالمگیر گاڑی رکتی ہے، ہوٹل پہ تھوڑی سی ججمنٹ ہوتی ہے. میں اتر جاتا ہوں، میں اسے بھی کہتا ہوں لیکن وہ نہیں سنتا. آگے جا کر کے ایکشن ہوتا ہے، گاڑی روکی جاتی ہے. اس سے اس کا مال و متاع، دولت جمع پونجی، بھرے ہوئے بریف کیس لیے جاتے ہیں. وہ ضد کرتا ہے، اکڑتا ہے. وہ اکڑ رہا ہے کن کے لیے؟ اہل و عیال کے لیے، زندگی کے لیے، دولت پیسے کے لیے، کہ اس کے لیے میں نے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بھائی بہن چھوڑے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے. اللہ کے لیے مجھ سے نہ لو، میں اچھے مستقبل کے لیے یہ کماتا رہا ہوں. میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے دین چھوڑا، میں نے اپنے چہرے پہ داڑھی چھوڑی. اسے اہم جانا تھا. مگر ایک دفعہ بھی دولت نے نہیں کہا ترلا لے کے ڈاکوؤں کو کہ اس سے نہ چھینو، میں اس کی ہوں. یہ میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے، اتنی بے وفا. دولت، بینک بیلنس، پیسہ، مال و متاع، یہ لڑنے پہ آیا. یاروں نے فیر مارا، جاتا رہا، لاشا گھر جاتا ہے. حضرات مال گیا، گھر والے تھوڑی دیر کے لیے روئے، زندہ دیکھنا چاہتے تھے، نہیں دیکھ سکے. یہ دنیا دھوکے کی جگہ، یہ پیسے کا غرور، یہ اہل و عیال، میرے بھائی میری بہنیں، میری ماں ماں کی ممتا، میرا باپ باپ کی شفقت، میری بیوی بیوی کی محبت، میری اولاد کا روب و دبدبا، کثرت،
अल्लाह अकबर। लेकर के अभी तदफीन नहीं हुई थी कि घर के अंदर देगें खुल गईं कि यार खाना तो लगाओ ना, खाना तो है। अभी तदफीन नहीं हुई, लोग खाने पे टूट पड़े। जो साथ गए थे अहलो अयाल सारे पास नहीं रहे, जिनके लिए जुदाइयां बर्दाश्त की थी, एक रात के चंद पल के लिए भी न मां रुकी, न बाप रुका, न भाई रुके, न बहनें रुकी, न बीवी रुकी, न बच्चे रुके, सब छोड़ के आ गए। जो साथ जाना था, जो अहम था, वो पास नहीं था, वो आमाल नहीं था। गैर अहम को अहम बनाया, नतीजा ये निकला धोखा खाया। और मैंने बड़े बड़े लोगों के जिंदगी में वहम निकलते देखे हैं। मैंने मुरब्बू की मालिक घोड़ी पे चढ़ के फेरे लगाने वाली, जिंदगी के आखिरी अय्याम में जिसने कभी इंसान को इंसान नहीं जाना था, करवट दिलाने वाला कोई नहीं था। जब उसकी चारपाई से उठा करके गुस्ल दिलाने की कोशिश की तो पीछे कमर की पूरी खलड़ी और चमड़ी उधड़ के चारपाई के साथ लगी हुई और कीड़े चल रहे थे। हजरात, कितना वहम आसानी से निकल गया कि मैं अहम, बड़ा अहम है तू, मैंने देखा दुनिया देखे। आओ लोगों, इबरत का मुकाम है। माएं बहनें बेटियां बच्चे जवान बूढ़े मर्द औरतें अपने बिगाने, जरा ख्याल से रहना। हुआ क्या है, मैंने बहुत बड़े आलिम दीन को, जिनकी तोती नहीं वाकयातन इल्म बोलता था, नामी गिरामी थे, बड़े वजके थे, दबंग लहजे थे, आखिरी अय्याम में जब मिले तो कहते थे बेटा, बाकी वही लोग जिन्होंने कंधों पे उठाया था, कोई हाल पूछने नहीं आता, कोई हाल पूछने नहीं आता। किन हालात में हूं, मैंने ऐसे शख्स को भी देखा 13 साल खिदमत की और इलाका कहता था बड़ा अहम, बड़ा जबरदस्त, कमाल का मुनाजिर। एक दिल का दौरा पड़ा, सिर्फ बाल कमजोर हुए, आवाज नहीं निकलती, बोला नहीं जाता। यारों ने कहा मिंबर भी छोड़ दो, रिहाइश भी खाली कर दो। कहा मैं वो, कहा नहीं बस इतना ही था। हजरात, ये तेरी मेरी कीमत है, जो दुनिया लगाती है, जो रिश्तेदार लगाते हैं, जो दौलत और माल लगाती है, जो एक डाकू, एक चोर, एक लुटेरा लगाता है। तेरा मेरा वहम दुनिया में भी रब दिखा देता है, मगर नहीं देख पाए, अस्पतालों में नहीं गए, इबरत हासिल नहीं की, तो कम अज कम रसूल सल्लम का फरमान सुन के आइए सबक सीखिए। अहम क्या है? क़यामत के दिन जिन लोगों को अहमियत दी जानी है, अहम का लफ्ज हम से है। हम चाहत को, इरादे को, रगबत को कहते हैं, इसी से लफ्ज अहमियत है। मैं पानी की तरफ क्यों बढ़ता हूं? क्योंकि जिंदगी है, नहीं पीता तो डिहाइड्रेशन है, मेरे लिए मौत है, परेशानी है, बीमारी है, इसीलिए अहम है, मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं, गिलास पे गिलास लेता हूं। मैं तो रब की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन अल्लाह कहते हैं या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ये देख, ये तेरा हर कदम, तुझे जितनी मर्जी मेरी दूर भाग, मस्जिद से दूर भाग, कुरान से दूर भाग, मेरी मेहरबानियों से, रहमान से भाग, ये तुझे मेरे करीब जकड़ के ला रहा है। अल्लाह जी ऐसे, तो फिर अहम क्या है? फरमाया कल क़यामत के दिन जब चारों तरफ नफ्सा नफ्सी होगी, मेरे लिए सबसे बड़ा अहम वो होगा जिनको मैं अपने अर्श का साया दे दूंगा। भाइयों, आपने ये हदीस बड़ी मर्तबा सुनी है, मगर इस मौजू के तहत जरा टच कीजिए। फरमाया इमामुन आदिलुन, हमने तर्जमा किया अदल करने वाला हुक्मरान या इमाम। लोगों सुनिए, रब ने जिसको भी दुनिया में फ्रंट पे ला करके खड़ा कर दिया, कोई ओहदा, कोई मुकाम, कोई जिम्मेदारी दे दी, वो इमाम है, वो इमाम है। 4 भाइयों में बड़ा भाई है, इमाम है। अल्लाह ने 4 भाइयों में से बड़े को अकल नहीं दी, छोटे को समझ दे दी है, इमाम है। एक को पैसा नहीं दिया, दूसरे को दिया, खर्च करने में इमाम है। मस्जिद का जो मुअज्जिन है, अजान में इमाम है। जो यहां का चौकीदार है, वो हिफाजत में इमाम है। हजरात, जो इमाम है
وہ لوگوں کی نماز کا امام ہے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر والوں کا امام ہے۔ اللہ نے فرنٹ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا، ایک کونسلر، ایک چیئرمین، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، حضرات ایک وزیر اعلیٰ، ایک وزیر اعظم، قوم کا صدر، یہ امام ہے۔ اللہ نے ان سے کیا مانگا ہے؟ اہم تیرے لیے امامت نہیں ہے، وہ میں بے شمار کو نہیں دیتا، لیکن جس کو دے دوں اس کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ عادل بنے۔ اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ دے، یہ اہم ہے۔ دیکھیے فجر ہے تو امام کا عدل یہ ہے کہ حاکم وقت بن کے بھی مصلی پہ پہلے آئے، یہ عدل ہے۔ کچہری کا ٹائم ہے، ایک طرف سگا بیٹا ہے، دوسری طرف دشمن ہے، یہاں عدل کرے اور انصاف کرے، جس کا رائٹ ہے اس کو دے۔ دنیا میں جس کو بھی رب نے کہیں نہ کہیں کوئی عہدہ دے کے فرنٹ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، یہ اہم ہے کہ عدل کرے۔ خطیب ہے تو خطابت میں عدل کرے، ادیب ہے تو ادب میں عدل کرے، لوگوں اگر مفتی ہے فتوے میں عدل کرے، ڈنڈی نہیں مارے۔ آئیے اس کام کو آپ اور میں کہیں نہ کہیں اپنے مقام کو پہچانتے ہیں، عدل کر کے چلیں۔ قیامت کے دن بڑا اہم ہوگا، تو آواز آئے گی، آجا تجھے فلاں موقع دیا تھا، تو نے عدل کر کے دکھایا ہے، یہ میرے عرش کا سایہ ہے، یہ تیرے لیے ہے۔ دوسرا کردار جو اہم ہے، ضروری ہے، آپ نے جو سمجھ لیا وہ نہیں ہے، فرمایا سنیے وَالشَّعْبُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی اہم نہیں ہے، وہ میں بڑوں کو دے دیتا ہوں، چھین لیتا ہوں۔ مزہ یہ ہے کہ تیری جوانی میں بندگی ہو، جھکاؤ ہو، عاجزی ہو، منکسر المزاجی ہو، ادب ہو، احترام ہو، رب کی بندگی ہو، بڑوں کا جو ہے وقار ہو، برابر والوں کا اعتبار ہو، اور جو تیرے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ تیرا پیار ہو۔ تیری جوانی کی اکڑ لوگوں کو نہ توڑے، وگرنہ توڑ کے رکھ دوں گا، وہاں پھینکوں گا جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس میں اگر قوم لوط کی مثال یاد ہے تو یاد رکھ، بڑی جوانی تھی ان میں نے کیسے توڑی، وہم نکال کے رکھ دیے۔ حضرات اس لیے بالخصوص جوانی کی بہار، اس بہار کو آج ہی قیمتی جانی ہے۔ رمضان ہے، سب سے کم روزے جوان رکھتے ہیں، جب روزے کا ٹائم ہے تب تک جاگتے ہیں، پھر نیند پکڑتے ہیں۔ عدل کر اور اہم جان، جوانی میں رب کی بندگی سے جڑ۔ اور تیسرا کردار کہا وَرَجُلٌ، یہاں جو بھی آدم کا بیٹا ہے اس کے اندر یہ لفظ اسے لے کے بیٹھا ہے، ذرا توجہ کر۔ قلبہ معلق بالمساجد، دل اہم نہیں، رب دل سب کو دیتا ہے، دل رب نے سب کو عطا کیا ہے۔ 90,000 کلومیٹر تلک خون کی بلڈ سرکولیشن سپلائی مہیا کرتا ہے۔ میں نے تیرے وجود میں یہ طاقت رکھی ہے، مگر اہم تیرے لیے کیا ہے کہ تیری دل لگی انسانوں سے نہیں، ان کے گھروں سے نہیں، رشتہ داریوں کے چکر میں پڑ کے، مردوں عورتوں کی محبتوں کے پیچھے ڈورے ڈالے نہیں۔ کام جہاں مرضی کر، دنیا جہاں مرضی کما، تیرا دل میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کیونکہ تو نے لوٹنا میرے پاس ہے، اور عرش میرا ہے، اور سایہ بھی قیامت کے دن صرف میرے عرش کا ہے، کسی اور چیز کا سایہ نہیں۔ حضرات اگر مرد عورت کو یہ پیغام سمجھ آ جائے کہ یہاں اہم یہ ہے کہ میری دل لگی کام کرتے ہوئے فجر پڑھ کے، فکر ہو کہ میں نے ظہر تک کام کرنا ہے لیکن زور پڑھنی، ظہر پڑھ کے جہاں مرضی ہے دکان کھول، کام کر، منڈی میں جا، فکر ہو تیرا دل اٹکا ہوا ہو مسجد سے کہ میں نے اذان ہوتے پہنچنا ہے، یہ تیرے لیے کامیابی ہے۔ تو ڈاکٹر ہے تو کیا ہوا، تو انجینئر ہے تو کیا ہوا، حاکم وقت ہے تو کیا ہوا، سیاست دان ہے تو کیا ہوا، فوج و سپاہ میں ہے تو کیا ہوا، تو ایک کوڑا چننے والا ادنا سا دنیا کی نظر میں آدمی ہے تو کیا ہوا۔ تیرے دل اور من میں خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، گھر میں عورت 2 بچوں کو پال رہی ہے لیکن اسے فکر ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، یہ ہے تیرا اہم ہونا، کل قیامت کے دن سب میں اہم کر دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اس دنیا میں بڑا اہم ہے اور غیر اہم کر دیا ہم نے رشتوں کو۔ یہ میرے لیے اہم نہیں ہے، بھائی کیوں اہم نہیں؟ اس کے پاس پیسہ نہیں،
ये अहम नहीं, इसके पास मेरे बराबर का इल्म नहीं, ये अहम नहीं, इसके पास स्टेटस नहीं, मैं अहम हूं, ये अहम नहीं, इसके पास जो इतनी गाड़ियां नहीं, इसके पास वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं, वो वाले घर बंगले नहीं जो मेरे पास हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरी मोहब्बत का मेयार अहम है, वो ये होना चाहिए कि प्यार कर किसी से तो मेरे लिए। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम आए, मेरे रब ने पैगंबर को बड़े बड़े अमीरों में बिठाया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, महबूब एक गरीब मिस्कीन अंधा नाबीना वो आया था, माथे पे तेवड़ी आ गई, पूरी सूरत मेरे रब ने इसी जुमरे में उतार डाली। महबूब को झिड़की देना आसान नहीं होता, मगर मेरे रब ने जो अंदाज अपनाया है, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेरी मोहब्बत अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ कौन जुड़ा है? इब्ने उम्मे मक्तूम। ये माल वाले, ये पैसे वाले, ये चुदराहट वाले, ये सरदारियों वाले, ये दौलत वाले, ये आबरू और इज्जत के मुतमन्नी जो कह रहे हैं कि इनके साथ बैठे तो हमारे मेयार में कमी आएगी, मोहम्मद रसूल सल्लम को समझाया, तेरा मेयार रब के साथ जिसका ताल्लुक है वो तेरा है, जिसका रब से ताल्लुक नहीं फिर वो तेरा नहीं। तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, इकट्ठे होना है तो इसी पे, अलग होना है तो इसी पे। मेयार बनाइए, इससे अहम मेयार कोई नहीं। लोगों में नहीं जानता किसका नाम क्या है, लेकिन मेयार यह है कि जिसने कलमा पढ़ा है, जो रब का है, वो मेरा है, वो मेरा है। यह है तेरी जिंदगी, यह है अहम होना। और 5वें नंबर पे वरजुलुन, कमाल का मेयार दुनिया में। मैंने इस वक्त दुनिया का जो स्टेटस लिया है ना, इसी साल 90% से ज्यादा दुनिया, मर्द और औरत, लव के मैटर में किसी न किसी जगह फंसे हुए हैं, या फंसा दिए गए हैं, या डोरे डाले जा रहे हैं। और इसी को इज्जत और आबरू और मोहब्बत, कामयाबी, मेरा हुस्न, मेरा जमाल, मेरे इतने दोस्त, मेरे इतने जो है वो वैलेंटाइन, मेरी इतनी दुनिया, मेरी इतनी बीवियां, मेरा इतना, मेरा इतना। अल्लाह कहते हैं दुनिया की बेहतरीन हुस्न जमाल वाली महबूब, इनको कह दो। औरत ने खड़े होकर आवाज लगाई, आजा मैं तेरी हूं। पूरी बादशाहत की छुट्टी करवा दी मोहब्बत के लिए, हुक्मरानों को रवाना कर दिया मोहब्बत के लिए, दफ्तर बंद करवा दिए मोहब्बत के लिए, आज सबकी छुट्टी करवा दी मोहब्बत के लिए, मगर शाही ब्यूटी पार्लर खुला रहा मोहब्बत के लिए, बन संवर के सज धज के आई मोहब्बत के लिए। और सिक्योरिटी के इंतजामात इतने कि ऑटो लॉक, 7 कमरे बंद, और शाही महलों के, और वहां बुला करके एक छोटा सा तकाजा करा है तलक, एक दफा नजर उठा के देख के मेरी चाहत को पूरा कर दे, मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। ये सब तैयारियां तेरे लिए हैं। ये पूरी हुकूमत इस वक्त जो है मैंने लॉकडाउन पे भेज दी है, और ये कमरे लॉक करके आज तेरे साथ अपने आप को गिरा के मैं इतनी डाउन हो गई हूं, इतना कह रही हूं कि है तलक, एक दफा नजरें उठा के देख तो सही। जवाब आया, माआद अल्लाह, तुझे औरत ने बुलाया, जवाब दे। मर्द ने बुलाया, औरत जवाब दे, इन्नी अखाफुल्लाह। यह है अहम, यह है अहम। मेरे नजदीक आज अहम क्या है कि मेरे ताल्लुक कितने, राब्ते कितने, रिश्ते कितने, कहां कहां हूं, किस किस की बेटी से, किस किस की बहन, किस की बीवी से। लोग मुझे पूछते हैं मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरी हैबत, मेरी आंख, मेरा रंग, ये अहम है। मिट्टी में मिलना है, मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। और 6 नंबर पे आवाज आई, वरजुलुन, बड़ा अहम हो गया स्टेटस। मिनट मिनट पे सेल्फी, यहां खड़े वहां खड़े, खाते हुए, पीते हुए, लेते हुए, देते हुए, शापर थमाते हुए, 5-10 का नोट देते हुए, दुनिया नू पता लग जाए मैं कीता है। यह अहम है ना? कहा नहीं, यह अहम नहीं है। वरजुलुन तसद्दका बिसदका, सदका दिया है, बेशक मामूली दिया है या ज्यादा दिया है। हत्ता ला तालम शिमालहु मा तुनफिकु यमीनहु, दाएं ने क्या दिया है बाएं को पता ना चले, यह अहम है। और हजरत किसी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी कि यह अहम क्यों है।
جو رشتہ اہم ہوتا ہے نا، رات کے 12 بجے بیوی کہے کہ برگر کو دل کر رہا ہے، شاورما کھانے کو دل کر رہا ہے، اور جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں، تو یہ نوجوان کتنا تیز، کتنا ترار، کتنا ماشاءاللہ، کتنا اس اہم رشتے اور اس کی چاہتوں کو، رغبتوں کو بنانے کے لیے کیا کرتا ہے، جا کے لاتا ہے ڈبل ٹرپل شاپر کروا کے، ایسا پیک کرتا ہے کہ خوشبو بھی باہر نہ نکلے، کھلا پلا کر کے پورا سامان مدہ ایسے غائب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کمال کہا کہ دینا ہے تو ایسے دے جیسے جوائنٹ فیملی میں بیوی کو لا کر کے رات کے 12 بجے کے بعد برگر دیتا ہے یا آئس کریم لا کر کے دیتا ہے۔ ہاں اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اہم کو جان، یہ تیرے رب کے رستے میں ہے، اس کی خبر نہ ہونے پائے، دائیں بائیں چار پائی والوں کو پتہ نہ چلے، نہ علم ہو، مگر یہاں تو ادھر ہوتا ہے اور پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب کا سٹیٹس کیا ہے، دیا کیا ہے، لیا کیا ہے۔ اور آخری ساتویں چیز جو بڑی اہم ہے، یہ تیرا دنیا کے پیچھے رونا، یہ مرنا، یہ چیخنا، یہ تڑپنا، یہ بلکنا، آنسو بہانا، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، مگر یہ وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کبھی تنہا ہو، یہ اہم ہے، تو سب میں ہے، تجھے ٹائم نہیں ملتا، نکل جاب سے، مال سے، پیسے سے، دولت سے نکل اور پہنچا لا کر کے کہے ہاں اہم کیا ہے، رب سے تعلق اہم ہے، ایک آنسو دنیا میں اپنی آخرت کے لیے بہا دے، ڈر کے بہا دے، تقوی سے بہا دے، للہیت کے لیے بہا دے، اللہ کے خوف سے بہا دے، اور کہہ دے اللہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، تیرا رب تیرے جتنے بھی کھوٹے اعمال ہیں وہ سارے لے کر کے صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو کھرے کے ساتھ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ حضرات بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں پوری شریعت کا نچوڑ اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے کچھ خاص وجہ تھی تو ان 7 کو اہم قرار دے کے عرش کا سایہ دے دیا ہے، باقی کردار بھی ہوں گے بڑے، لیکن صحیح عقیدہ، خالص ایمان، عمل صالح، اہم جان اللہ اور اس کے رسول کو۔ آج نہیں جانا نا، قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے افسوس، جس کو تو اہم سمجھتا رہا وہ غیر اہم ہو جانا ہے۔ اور پیغمبر کو غیر اہم چھوڑ کے سیرت اور اسوہ اور کردار کو جب بندوں نے چھوڑا ہے اور کسی اور کا ساتھ لیا ہے، قیامت کے دن چیخ چیخ کے کہے گا ہائے میں اللہ کے رسول کا جو ہے وہ دامن پکڑتا اور میں انہی کو اپنا خلیل بناتا، انہی کو اپنا دل دیتا۔ آئیے اسی پہ کام کیجئے، اسی پہ زندہ رہیے، اسی پہ اپنی دعوت رکھیے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے، لوگوں کو ملیے، تعلقات رکھیے، یہ دنیا کمائیے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت کو مت بھول جائیے، کیونکہ وہی اہم ہے، وہی اہم ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جسے غیر اہم قرار دے رہا ہے وہ اہم ہے، لیکن تیری مجبوری ہے کہ تو اس دنیا میں نیٹ کیش کو جلدی لیتا ہے، وہ تھوڑی میں نے ادھار رکھی ہے اس لیے تجھے بری لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیر اہم کو اہم جو بنا رکھا ہے اس بیماری سے بھی نکال لے، اور جو ہم دھوکے میں ہیں اللہ اس دھوکے سے بھی ہمیں نکال لے، اور اپنی رحمتوں کے نزول کے ساتھ رمضان کی اس پہلی ملاقات، پہلے روزے کو ہمارے حق میں کر کے جو اہم ہے اس کی طرف لگا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔